میری بواسیر ٹھیک ہو گئی دوستوں، اور کہتے ہی ہیں ڈاکٹرز کہ بواسیر کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایک تو ہے نا کہ ہمیں بواسیر ہو جاتی ہے، وہ خونی ہو یا بادی ہو، ہمیں انزائٹی بھی ہوتی ہے، ہمیں ڈپریشن بھی ہوتا ہے، ہمیں السر بھی ہو جاتا ہے، اور ہمارے معدے میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے، ہمارے پٹھے اکڑ جاتے ہیں، آدھے سر کا درد بھی ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ وہ لوگ جن کو پائلز ہو جائے وہ پہلے کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو بواسیر ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، پریشان مت ہوں۔ 2013 میں جب میں عمرہ پر گیا تو مجھے ٹھیک ہوئے، میری بواسیر سے ریکور ہوئے مجھے 3 سال ہو چکے تھے۔ تو میرے معدے کا درد تھا، مجھے انزائٹی شروع ہو گئی تھی، اور میں رائزک اور گیوسکون استعمال کرتا تھا، سیرپ ہے گیوسکون کا۔ اشفاق صاحب سے میرے ملنے کے بعد انہیں جو میری پہلی ڈیوٹی لگائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو بڑا خوبصورت سمجھتا تھا، میرے پورے بال تھے، اور میں اپنی ذات کو عقل کل سمجھتا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ بس میں ہی ایک عقل مند ہوں، باقی جتنے سب بیوقوف ہیں میرے گرد۔ یہ میری ایک سوچ تھی جوانی میں۔ میری زندگی میں ایک وقت ایسا آیا، بلڈ اتنا زیادہ آنا شروع ہو گیا کہ میں نے اپنی زندگی میں 17 سال گھیا ابال کے، اور اس میں دہی ڈال کے، اور اس میں ہلکا سا کالی مرچیں اور نمک ڈال کے اس کا بھرتا اور روٹی کے ساتھ کھانا کٹ کر کے آتے ہیں۔ میں 26-27 سال کا ہو گیا تو میری ملاقات ہوئی بابا جی اشفاق صاحب سے۔ السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج سے قریباً 3 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور اس میں ذکر کیا تھا میں نے کہ کیسے مجھے ایام جوانی میں بواسیر ہو گئی تھی، اور پھر کیسے میں ٹھیک ہو گیا۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس سے استفادہ بھی حاصل کیا، لیکن بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ سر اس ویڈیو کو دوبارہ مزید تفصیلات کے ساتھ بنائیں۔ تو آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کیسے میں ایک بیماری سے لڑتا رہا، اور پھر اس کا علاج کیا تھا اور ٹھیک کیسے ہوا۔ لیکن آج میں اس میں ضرور ایڈ کروں گا کہ دوستو، ایک تو ہے نا کہ ہمیں بواسیر ہو جاتی ہے، وہ خونی ہو یا بادی ہو، لیکن ہمیں انزائٹی بھی ہوتی ہے، ہمیں ڈپریشن بھی ہوتا ہے، ہمیں السر بھی ہو جاتا ہے، اور ہمارے معدے میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے جسم کے بہت سارے حصے اس لیے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پٹھے اکڑ جاتے ہیں اس کی وجہ سے، اور کئی بار آدھے سر کا درد بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا آج میں آپ کو وہ واقعہ دوبارہ سناتا ہوں، تاکہ اگر آپ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور کوئی فائدہ اٹھا سکیں تو یہ بڑی اعلیٰ درجے کی بات ہوگی۔ دوستو، ہوا یہ کہ میں قریباً 17 سال کا تھا، تو ایک دن میں واش روم گیا اور مجھے بلڈ آیا۔ پہلے تو تقریباً 3-4-5 مہینے میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں، اور ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ وہ لوگ جن کو پائلز ہو جائے وہ پہلے کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں، اور میں نے اس کا کوئی علاج بھی نہیں کیا۔ ہوتا یہ تھا 1 دن بعد یا 4 دن بعد یا 3 دن بعد یا 6 دن کے بعد مجھے، جب میں واش روم جاتا تھا تو بلڈ آیا کرتا تھا۔ 4-5 مہینے کے بعد میں نے اپنے ابا سے ذکر کیا، میں نے کہا ابا جی ایسے ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو پہلے تو انہوں نے مجھے اسپغول کا چھلکا لا کر دیا، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تو جاگنگ کیا کر۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ ایسی غذائیں بتائیں جو میرے معدے کو نرم رکھیں۔ اچھا دوستو، میں تھا تو 17-18 سال کا، لیکن ایک بات میں آپ کو آج بتا دوں جو میں اعتراف کرتا ہوں اور بارہا کیا بھی ہے، کہ میں تھا تو بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوا بچہ، لیکن میں اپنے آپ کو بڑا خوبصورت سمجھتا تھا، میرے پورے بال تھے، اور میں اپنی ذات کو عقل کل سمجھتا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ بس میں ہی ایک عقل مند ہوں، باقی جتنے سب بیوقوف ہیں میرے گرد۔ یہ میری ایک سوچ تھی جوانی میں، جب میں ہواؤں سے لڑا کرتا تھا۔ ہم عملی زندگی میں آئے اور اتفاق سے ہم شوبز میں آ گئے، کٹ کر کے آتے ہیں۔ میں 26-27 سال کا ہو گیا تو میری ملاقات ہوئی بابا جی اشفاق صاحب سے، اور اس وقت تک میری یہ عادات بہت پکی ہو چکی تھی کہ تنقید کرنا، اعتراض کرنا، اور میں بڑا اچھا معترض ہوا کرتا تھا چیزوں کے اوپر اعتراض کرنا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟
چیزوں پہ اعتراض کرنا, اچھی بھلی بات کے اندر سے خامی تلاش کرنی, عیب تلاش کرنے, اور پھر بڑی بدتمیزی کے ساتھ لوگوں کو یہ سمجھانا کہ تو کی کری جا رہے ہیں, اس کو ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے بہت چھوٹی عمر سے بہت ساری کتابیں پڑھنی شروع کر دی تھی, تو مجھے بہت ساری چیزوں کا علم ہو گیا تھا. میں نے اس دور میں منٹو کو پڑھ لیا, میں نے اس دور کے اندر مشتاق احمد یوسفی صاحب کو پڑھ لیا, کنہیا لال کپور کو پڑھا, اور بے تحاشا اور رائٹرز پڑھے, منشی پریم چند کو پڑھا. تو ایک بچہ جس نے 20 سال سے پہلے اتنے سارے رائٹرز پڑھ لیے ہوں تو اس کو تھوڑی بہت مت اور عقل تو آ ہی جاتی ہے. وہ کچھ سیکھے نہ سیکھے دلیل کے ساتھ اعتراض کرنا سیکھ لیتا ہے, اور میں نے یہ سیکھ لیا تھا. اور میں بڑی اچھی طریقے سے لوگوں کو تنقید کے ذریعے اور ان کی عزت نفس کو متاثر کر کے سزا دیا کرتا تھا, اور اس کی لاجک یہ دیا کرتا تھا, کاکا تینوں سمجھانے ہیں, میں نے فلاں کتاب میں یہ پڑھا ہے, میں نے فلاں سنا ہے. اور میں کبھی نہیں سوچتا تھا کہ میں کسی کی عزت نفس کو متاثر کر رہا ہوں. دوستو, میری زندگی میں ایک وقت ایسا آیا, بلڈ اتنا زیادہ آنا شروع ہو گیا کہ میں نے اپنی زندگی میں 17 سال گھیا ابال کے, اور اس میں دہی ڈال کے, اور اس میں ہلکا سا کالی مرچیں اور نمک ڈال کے اس کا بھرتا, اور روٹی کے ساتھ کھانا, اور پھل کھانے, سلاد کھانی, اور اس کے بعد میں نے ہر چیز بند کر دی تھی. نہ بیکری کا سامان کھاتا تھا, نہ میں نے پائے کھائے اتنے عرصے, نہ گوشت کھایا, کوئی بھی گوشت نہیں کھایا. اور اس سے فرق یہ پڑا کہ 2-3 مہینے کے بعد لیکن پھر بلڈ آ جایا کرتا تھا. میں پھر ڈاکٹرز کے پاس گیا, ڈاکٹرز نے جو بھی اس کے لیے مجھے چیزیں بتائیں وہ میں نے کی, لیکن میں ٹھیک نہ ہوا. اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور ایڈ ہوتی چلی گئی. اس میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھا. اس کے اندر میرے معدے کا درد تھا, مجھے انزائٹی شروع ہو گئی تھی, اور میں رائزک اور گیوسکون استعمال کرتا تھا, سیرپ ہے گیوسکون کا. دوستو, بابا جی اشفاق سے جب ملے تو اشفاق صاحب نے, کیونکہ یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا یہ نباز ہوتے ہیں اور یہ بڑے اعلیٰ حکیم بھی ہوتے ہیں, اشفاق صاحب سے میرے ملنے کے بعد انہیں جو میری پہلی ڈیوٹی لگائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کاکا تو نے آج یہ کرنا ہے کہ پی ٹی وی کے اسٹیشن کے اندر آدھے گھنٹے تک سب کی تعریف کر, پھر میرے پاس آ. یہ پہلی بار کیا تھا انہوں نے. میں نے کہا اشفاق صاحب یہ تعریف کے قابل لوگ ہیں, کہتے میں کہہ رہے ہیں تو کر. میں گیا اور جا کے آدھے گھنٹے تعریف کر کے آ گیا, اور میں نے کہا اسائنمنٹ ختم ہو گیا. تو اشفاق صاحب نے مجھے کہا کہ کاکا اب تو نے کرنا یہ ہے کہ اگلے 10 دن تو نے 1-1 گھنٹہ سب کی تعریف کرنی ہے اور پھر مجھے بتانا ہے. میں نے کہا اشفاق صاحب یہ اس قابل ہی نہیں ہے, کس کی تعریف کروں. میں نے کہا نہیں کاکا یہ کرنا ہے. خیر چلے گئے, میں نے ایسے ہی کیا اور جا کے رپورٹ کی. میں کہا اشفاق صاحب میرے سے برداشت نہیں ہو رہا, مجھے بلا وجہ لوگوں کی تعریف کرنی پڑتی ہے اور میں کیوں کروں ایسا. کہتے یار بس تجھے جو کہا ہے نا تو یہ کرنا ہے. اور زاویے کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی ان دنوں, اور مجھے کہتے کہ تو نے اب یہ کرنا ہے کہ اگلے 15 دن تک سب کی تعریف کرنی ہے, کسی پہ انگلی نہیں اٹھانی, کسی پہ تنقید نہیں کرنی, اور 15 دن کے بعد تو نے مجھے داستان سرائے آ کر بتانا ہے کہ تو نے یہ عمل کر لیا ہے. دوستو اشفاق صاحب مجھے آرڈر دے کے چلے گئے, اور میں نے جب اس پریکٹس کو شروع کیا میں نے افتخار افی کی بولتی بند کی اور کوشش کی کہ میں لوگوں کی تعریف کروں, تو میرا سانس پھول گیا. پہلی بات مجھے ابلیس نے میرے دماغ میں ڈالی, یار یہ تو منافقت ہے, آپ بلا وجہ لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, یہ جھوٹ ہے. لیکن اشفاق صاحب کا حکم تھا, ہم نے تعریف کرنی تھی, ہم تعریف کر رہے تھے. دوستو جب 15 دن پورے ہوئے تو میں اچھی طرح یاد ہے, میں نہر پر جا رہا تھا, شام کا وقت تھا, اور موٹر سائیکل پہ اپنی, اور میں ماڈل ٹاؤن کی طرف جا رہا تھا, اور میں چیخ رہا تھا. میں نے 2-3 دفعہ چیخ ماری ہے, جس طرح کہ میرے اندر کا پریشر اور یہ ڈپریشن جو مجھے ہو رہا ہے ریلیز ہو. میں کیا کر رہا ہوں یار. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں پہ تنقید نہ کرنا, سوال نہ اٹھانا, ان کی تعریف کرنا. اب میں تو عادی تھا اعتراض کرنے کا, میں تو عادی تھا تنقید کرنے کا, میں تو عادی تھا لوگوں کو ڈانٹنے کا اور بے عزت کرنے کا.
اب جب انہی لوگوں کی مجھے تعریف کرنی پڑی تو میرے اندر کے جو ابلیس ہے نا اس کا سانس پھول گیا. میں ان باتوں کو اس وقت انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا. میں اشفاق صاحب کے گھر گیا, میں نے کہا بابا جی بس ختم جی. کہتے کیا ہو؟ میں کہا بس آج کے بعد نہیں, یہ 15 دن کافی تھے. انہوں نے کہا نہیں کاکا اب اگلی اسائنمنٹ بھی ہے. تو میں نے کہا ہاں کوئی اگلی اسائنمنٹ دے دیں. تو اشفاق صاحب نے مجھے کہا کاکا اب تو نے ساری زندگی اسی طرح لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کرنی ہے, تنقید نہیں کرنی, اعتراض نہیں کرنا, ان کی تعریف کرنی ہے, درگزر سے کام لینا ہے اور معافی دینی ہے. دوستو بابا جی اشفاق صاحب اس دنیا سے چلے گئے. ان کے جانے کے بعد میں کرتا یہ تھا کہ 17 دن اچھا بچہ بن کے رہتا تھا جیسے بابا جی اشفاق صاحب نے فرمایا تھا, اور 13 دن میں برا بن جاتا تھا. اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے بابا جی اشفاق صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی 2004 میں. 2013 میں جب میں عمرہ پر گیا تو مجھے ٹھیک ہوئے, میری بواسیر سے ریکور ہوئے مجھے 3 سال ہو چکے تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر روتے ہوئے سلام بھی پیش کیا تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ میں ٹھیک ہو گیا. میری بواسیر ٹھیک ہو گئی دوستو, اور کہتے ہی ہیں ڈاکٹرز کے بواسیر کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. یہ ایک طرح کا کینسر ہے, یہ کبھی نہ کبھی پھر اپنا سر اٹھاتی ہے بیماری. اب دوستو جو 17 سال میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا, کھانا پینا, وہ تو میں نے دوبارہ شروع کر دیا تھا بابا جی اشفاق صاحب کی زندگی میں. السلام علیکم جی. اب چھوڑا کیا, مجھے بیکری کا آئٹم نہیں چھوڑنا تھا, مجھے تنقید چھوڑنی تھی. مجھے پراٹھا اور انڈا نہیں چھوڑنا تھا, مجھے اعتراض کرنا چھوڑنا تھا. ایوے کوئی ٹرالی آ گئی ہے, اے لنگ جبے تو پھر باقی گل کرنے ہیں. ویسے یقیناً مومنٹم ٹوٹ گیا ہوگا آپ کا. تو دوستو مجھے چھوڑنا تھا نکتہ چینی, لیکن میں نے چھوڑ رکھا تھا بڑا گوشت. دوستو مجھے چھوڑنا تھا کسی کا دل دکھانا, لیکن میں نے چھوڑ رکھے تھے پاوے کھداں. اور جیسے ہی میں نے صحیح چیزیں چھوڑنی شروع کی, وہ میری باڈی کیونکہ پازیٹیو ہوئی, اور چونکہ اللہ تعالیٰ پازیٹیو ہے اور الٹیمیٹ پازیٹیو ہے, تو جب ہم مثبت ہو جاتے ہیں تو ہماری جو انرجیز ہیں وہ جا کے میچ ہو جاتی ہیں اللہ کی دنیا کے اندر موجود پازیٹیو توانائیوں کے ساتھ. اور جب ہم تنقید اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو پھر ہماری جو انرجیز ہیں وہ نیگیٹو ہو جاتی ہیں. جب وہ نیگیٹو ہوتی ہے تو وہ جا کے مل جاتی ہے ابلیس کی توانائیوں کے ساتھ. تو دوستو یہ بات مجھے بڑی دیر کے بعد سمجھ آئی, تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے روحانی کینسر. روحانی کینسر کیا ہے؟ روحانی کینسر ہے تجسس, تکبر, گمان, نکتہ چینی, سوال اٹھانا, تنقید کرنا. اگلے کی ذات کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں ہم, اور یہ کبھی نہیں سوچتے کہ میرے اس سخت جملے سے اس کے دل پہ کیا گزرے گی, اور وہ سو سکے گا نہیں سو سکے گا, بھلے سے باڑ میں جائے, میں نے تو بات کر دی. اور کہتے کیا ہیں, دیکھو میں تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دوستوں کہ میرے بال جھڑ چکے ہیں. اگر آپ مجھے یہ کہیں نا کہ افتخار اتنی خدا دا خواب کر, پوری دنیا گھومنا ہے, اتنے پیسے کمانڈے ہیں, اتنی شہرت آ گئی, مرے سر تے پیسے لا لے, وال لوا لے. دوستوں میں بال کبھی نہیں لگواؤں گا میں, بلکہ شاید اگر ارادہ بھی ہوگا بال لگوانے کا تو ترک کر دوں گا. لیکن جب آپ مجھے ملیں اور کہیں یا افتخار صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے, آپ کی شاعری بڑی اچھی, یار وہ قوالی کا رول میں تو آپ نے کمال کر دیا, اور یہ جو دنیا ایکسپلور کر رہے ہیں نا آپ, بھائی واہ واہ واہ, ہمیں تو بہت مزہ آتا ہے آپ کو دیکھ کے. ایک سر ایک گزارش تھی کہ آپ کی شخصیت تو ویسے تو بڑی پوری ہے, لیکن آج کل تو ترقی ہو گئی ہے, اگر آپ بال لگوا لیں نا اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے. دوستو میرا ارادہ نہیں بھی ہوگا, میں صبح جا کے بال لگوا لوں گا. ہم غیر سنجیدہ اپروچ کرتے ہیں لوگوں کو, اوے پاگلا انسان بن, فلاں کر, اچھی بات غصے سے سمجھاتے ہیں, کوئی نہیں سمجھے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے علاوہ میں نے کچھ ایفرٹس کی تھیں اپنی بواسیر کو ریکور کرنے کے لیے, وہ بھی میں بتا دیتا ہوں, وہ ڈاکٹرز کی مدد سے. پہلی بات تو یہ کہ میں روزانہ 1.25 گھنٹے جاگنگ کرتا تھا, اس وقت جوان تھا.
پھر میں جو ہے وہ سلاد کھاتا تھا، فائبرز جتنے زیادہ خوراک میں لے سکتا تھا وہ لیتا تھا. پھر ایک کریم ہے، بڑی اچھی کریم ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ تکلیف، بہت بری تکلیف ہوتی ہے بواسیر کی، تو میں ہڈنسا یوز کیا کرتا تھا اور میں کوشش کرتا تھا کہ میں پازیٹیو رہوں. جو پہلے پورشن آپ کو بتایا، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ یقین کیجئے آپ کی باڈی کی ریپیئرنگ شروع ہو جاتی ہے جب آپ مثبت سوچنا شروع کر دیتے ہیں، مثبت عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. دوستو یہاں تک کی کہانی تو اس وقت کی ہے جب میں ابھی سٹرگل کر رہا تھا اور محنت کر رہا تھا کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں رائٹر بن جاؤں، میں پہچان لیا جاؤں، میرے گھر کی غربت دور ہو جائے. اور ابھی میں نے تازہ ایک دو سکرپٹس لکھے تھے تو تھوڑے سے پیسے آئے تھے جس سے میں نے عمرہ کیا تھا. لیکن ابھی غربت میرے گھر میں اپنے پنجے گاڑے بیٹھی تھی. میں سفر کر رہا تھا بہتری کی طرف. دوستوں میں لکھتا گیا، میرے پاس ایک گاڑی آ گئی خیبر، اتنے پیسے میں نے خرید لی. اب کیسے خریدی یہ بھی ایک کہانی کبھی سناؤں گا. اچھا، اس کے بعد جب مجھے شہرت ملنی شروع ہوئی اور میری غربت کم ہونی شروع ہوئی اور میں آسانی سے گھر کا کھانا لانے لگا اور بجلی کے بل دینے لگا، بچے بڑے ہونے لگے، لوگ سلام کرنے لگے، عزت احترام ملنے لگا مجھے، تو میرے اندر ایک اور طرح کی بیماری نے جنم لے لیا. دوستو یہ اب سیکنڈ سپیل ہے. وہ تھا غربت کا سپیل، اب غربت تو نہیں ہے، احترام ہے، لوگ ملتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. ہم بینک میں بھی 1,00,000 2,00,000 2,50,000 3,00,000 پڑے رہتے ہیں. دوستو بالکل اس وقت کی بات ہے جب میں نے ناگن لکھنا شروع کیا تھا. اور ناگن کے بارے میں نے پہلے ہی بتایا کہ میں نے 1,11,00,000 روپے میں وہ ڈرامہ لکھا تھا، 250 قسطوں کا، 1 گھنٹے کی. دوستو اب وہ شخص جس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، جو پیٹ بھر کے کھا نہیں سکتا تھا، جو ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا تھا، جو بچوں کی فیسوں کے لیے اور بل دینے کے لیے ادھار مانگا کرتا تھا، اب وہ لوگوں کے بچوں کی فیسیں بھی دینے جوگا ہو گیا ہے، لوگوں کے گھر میں راشن ڈلوانے جوگا بھی ہو گیا ہے اور لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے. لیکن اس میں کچھ روحانی بیماریاں پیدا ہو گئیں. اب وہ کیا تھیں کہ میں بابا جی کی بتائی ہوئی چیزیں تو میں سیکھ چکا تھا. میں لوگوں پہ تنقید نہیں کرتا تھا، میں لوگوں پہ اعتراض نہیں کرتا تھا، میں سوال اٹھانا چھوڑ چکا تھا. لوگ مجھے منافق کہنا شروع ہو گئے تھے شروع میں. یارہ کی گل ہے تو تنقید نہیں کرتا، جڑا تنقید نہیں کرتا منافق ہے. دوستو اشفاق صاحب نے یہ تو بتا دیا کہ یہ چیزیں برداشت کرنی ہے. اگلا سپیل کیا شروع ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے انزائٹی شروع ہو گئی، مجھے ڈپریشن شروع ہو گیا. میں رائزک کھایا کرتا تھا اور گیوسکون کی پوری بوتل پی جاتا تھا. میرے معدے میں درد شروع ہو گیا تھا، میں پریشان رہتا تھا، میں گھنٹوں اکیلا بیٹھا رہتا تھا. ایسا لگتا تھا میں کھانا کھاؤں گا تو سانس کی نالی میں چلا جائے گا. ڈپریشن کی پیک آ گئی میرے پہ. اب آئی کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو ہوا یہ کہ میں کیونکہ رائٹر ہوں اوور سینسٹیو ہو گیا. میرے خاندان میں 2 ایسے ایونٹ ہوئے جو میرے تو نہیں تھے براہ راست، لیکن کیونکہ خاندان کے تھے تو وہ ایز سینسٹیو رائٹر وہ مجھے افیکٹ کر گئے. اور دوسرا یہ ہوا کہ ان دنوں میرے ایک دوست نے میرے ساتھ بڑا برا سلوک کیا اور وہ جگہ فضیلتیں کرتا تھا اور بری باتیں کرتا تھا میرے بارے میں. لوگوں نے آ کے مجھے باتیں بتائیں. اب میرے ذہن میں ابلیس نے کہا، اب برائی ڈالنے کا اس کا انداز بتا رہا ہوں ابلیس کیسے بھڑکاتا ہے. ابلیس مجھے کہتا تھا کہ افتخار رفیع تو نے اس کو پالا، اس کی بیٹی کا داخلہ دیا، اس کی مدد کی، اس کو کھانا کھلایا، اس کو اپنی گاڑی میں گھمایا. اس طرح کی جو چھوٹی جو اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، اس نے مجھے یہ سمجھایا میرے نفس نے کہ یہ تو نے احسان کر رکھے ہیں اس میں، اور اس کی ایسی کی تیسی، اس نے تیرے ساتھ یہ کیسے کیا. اب میں دوستو میرا خیال ہے کہ 6 سے 7 سال شدید انزائٹی ڈپریشن کا شکار رہا. بڑے فرسودہ خیالات مجھے آنے لگے جو کہ ہوتے ہیں. اب 2 چیزیں تھیں. بابا جی اشفاق صاحب یہ تو بتا گئے کہ بیٹا تو نے برداشت کرنا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا. میں وہ خاموش ہو چکا تھا، میں گونگا ہو چکا تھا. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں فیس بک پہ یوٹیوب پہ لوگ آ کے گالی بھی لکھ دیتے ہیں تو میں اس کا کہتا ہوں شکریہ یار، تو جیندہ رہے تو اللہ تیرا بھلا کرے.
اب دوستو اشفاق صاحب نے مجھے یہ تو بتا دیا کہ برداشت کرنا ہے، اب یہ نہیں بتایا کہ اس برداشت کے بعد جو تیش آپ کے اندر پیدا ہونا ہے، جو غصہ آپ کے اندر پیدا ہونا ہے، اس کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ وہ مجھ سے مینیج نہیں ہو رہا تھا، میں کہتا تو کچھ نہیں تھا، لیکن سوچتا تھا کہ یار یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو دوستو ایک دن میرے سامنے بابا جی کا شعر آ گیا کہ جو کچھ ہٹی اندر ہوئے اویو دبے بیچارہ، کتوں لیاوے لال محمد کولے بیچن والا۔ میرے دل کی ہٹی میں جو ہے میں وہی دوں گا نا، میرے یہاں اور دل کی ہٹی کے اندر، ہٹی کہتے ہیں دکان کو، ادب ہے یا تخلیق ہے یا ڈرامہ ہے یا شاعری ہے تو وہی دوں گا نا میں۔ تو میں نے سوچا واقعی یار یہ تو بات ٹھیک ہے، میں ایک گندم فروش کے پاس جا کے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم مجھے بڑی اعلیٰ درجے کی جو ہے کاٹن کا ایک تھان دے دو۔ جو کچھ ہٹی اندر ہوئے اویو دبے بیچارہ، دکان کے اندر جو کچھ رکھا ہوگا دکاندار نے وہ وہی بیچارہ دے گا نا۔ کتوں لیاوے لال محمد کولے بیچن والا، جو شخص کولے کی دکان کر رہا ہے وہ لال کیسے بیچے گا آپ کو، جواہرات کیسے دے گا آپ کو۔ دوستو مجھے سمجھ آ گئی، میں نے کہا یار جو بندہ برا ہے، جو مجھ پہ تنقید کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو وہ تو وہی کرے گا کیونکہ اس کے پاس وہ ہے۔ تو افتخار بھی تیرے پاس معافی اور درگزر ہے تو تو اس کو برداشت کر اور اس تیش کو لے کر گھر مت جا۔ دوستو میں نے اللہ سے مدد مانگی اور میں اس انزائٹی اور ڈپریشن سے نکل آیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں اسٹریٹجی کے تحت اللہ کی مدد کے ساتھ لوگوں کو معاف کرتا ہوں اور اعتراض نہیں کرتا، اور میں یہ طے کر چکا ہوں کہ میں نے اس کا برا نہیں منانا، اس کا غصہ نہیں کرنا۔ بندے بیچارہ کس حال کے اندر ہے، یا کم از کم اتنا ہی کافی ہے کہ یار اس کی تو ٹریننگ ہی نہیں ہوئی۔ تو دوستو یہ دو واقعات میری زندگی کے، جس سے ایک میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کیسے کور کیا اپنی بواسیر کو، اور میں آج تک جو واک کرتا ہوں یہ اسی کے بچاؤ کے لیے ایک حفاظت کے طور پہ میں کرتا ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں نا حفاظتی تدابیر کے طور پہ۔ اب تو خیر عادت بن گئی ہے کیونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں، واک کرتا ہوں، جاگنگ نہیں کر سکتا، اور خوش بھی اسی لیے رہتا ہوں میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں کل کی فکر نہیں کرتا۔ مجھے کیا پتا میں نے کل دیکھنی کہ نہیں دیکھنی، تو آج گزارا ہو گیا، آج کھا لیا، آج پی لیا، الحمدللہ، کل کی کل دیکھیں گے۔ تو میری زندگی بڑی آسان ہو گئی۔ تو دوستو اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سفر لمبا کرنا ہو نا تو کندھوں پر نفرتوں اور قدورتوں کے بوجھ اٹھا کے نہیں چلتے، انسان منزل پہ بھی پہنچتا اور تھک کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کبھی واک کرنے آئیں یہاں، جو آپ کرتے ہیں آدھا پونا گھنٹہ، یا آپ مری پہ جائیں، پہاڑ چڑھیں، اور آپ نے زیادہ نہیں کرنا، صرف 1-1 کلو کی 1-2 اینٹیں لینی ہے، ایک ہاتھ میں پکڑنی، دوسری ایک ہاتھ میں پکڑنی ہے، اور چلنا شروع کر دیں۔ روزانہ آپ 8 کلومیٹر واک کرتے ہیں، اس دن آپ 1.5 کلومیٹر کے بعد نہ صرف تھک جائیں گے بلکہ اینٹیں بھی آپ کے ہاتھ سے گر جائیں گی۔ دوستو آپ یقین کیجئے کہ ہماری زندگی میں 99% جو مسائل ہیں یہاں سے پیدا ہوئے میں ہیں، سامنے نہیں ہیں۔ 1% اگر آپ کے پیسہ آ جائے، آپ کے غربت چلی جاتی ہے، بجلی کے بل چلے جاتے ہیں، بچوں کی فیسیں چلی جاتی ہیں، اچھا کھا لیتے ہیں، گاڑی لے لیتے ہیں، بنگلہ لے لیتے ہیں۔ 1% پیسہ صرف آپ کے بہت سارے مسائل حل کر دیتا ہے، تو باقی ہمارے مسائل کیوں نہیں حل ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ اتفاق سے یہ جو آواز سن رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو دکھا بھی سکوں۔ دوستو ہم شکر ادا نہیں کرتے کہ افتخار بھی 56 سال کا ہو کہ تو چل سکتا ہے، تو بھاگ سکتا ہے، تو دوڑ سکتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ شخص نابینا ہے، مجھ سے آدھی عمر کا ہے، اس کے چہرے پہ کوئی ملامت نہیں ہے، شکر ہے، اور وہ چلتا جا رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ اتفاق سے آیا ویڈیو کے اندر، میں لے کے نہیں آیا۔ تو یار ہم شکر کس چیز کا ادا کریں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے آنکھیں ہیں، کھا سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، جاگ سکتے ہیں، تو شکر کرنے کے بجائے تنقید اور ابلیس کی جو تقلید کے اندر ہم لوگوں کی زندگی عذاب کرتے ہیں، اور پھر ہماری بھی زندگی عذاب اس لیے ہو جاتی ہے کہ اگر ہم آگ اگلیں گے تو وہ آگ پہلے ہمیں جلائے گی، پھر دوسرے کو جلائے گی۔ تو اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور میں ایک دفعہ پھر چاہوں گا کہ آپ ذرا دیکھیے اس مطمئن شخص کو، یہ دیکھیں ٹک ٹک کرتا زندگی میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں دیکھ سکتا ہوں، یہ دیکھ نہیں سکتا. آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتا. اگر آپ کہیں تو میں اس سے بات کر کے دکھاؤں تو اس نے پہلی بات پتہ ہے کیا نہیں ہے؟ اسے کہنا ہے اللہ کا شکر ہے. چلیں بلکہ ایسا کرتے ہیں، میں اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں. پاجی السلام علیکم. حافظ صاحب السلام علیکم. کی حال ہے پاجی؟ ٹھیک ہو تسی؟ ماشاء اللہ. کی کرتے ہو؟ میں سر ادھر ویٹ مشین لگاتا ہوں وزن والی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ 10-20 روپے میں جو وزن کرتے ہیں. جی جی. اچھا ویری گڈ. تو آپ کتنا کما لیتے ہیں؟ میں سر اللہ کا شکر ہے، بہت ہی رحمت ہے میرے مالک کی. 700-800 روپے کما لیتے ہیں روز کا؟ جی. واہ جی واہ. اس کا مطلب یہ تو 30,000 بھی نہیں بنتا تو آپ کا گزارا ہو جاتا ہے. شکر ہے اللہ پاک کا، رحمت ہے اس مالک. کسی کی تلی کرنے کا بہتر ہے میرا مالک اپنے خزانوں میں دے رہا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اور آپ سے ملاقات اس لیے ہوتی رہے گی کہ میں روز آتا ہوں. چلو انشاءاللہ. جیتے رہیے، سلامت رہیے. بہت شکریہ. لیکن آپ دیکھیں اس نے کہا کیا خوفناک بات ہے. وہ کہتا ہے کہ 800 700 800 روز ہو جاتے ہیں اور اللہ کا بڑا شکر ہے. تو میں نے جب حساب کرنے کی کوشش کی ہے، یہ تو 30,000 بھی نہیں بنتے. میرا جو بیٹا، 2 بیٹے یونیورسٹی جاتے ہیں، ایک کالج جاتا ہے، تینوں 1,000 روپے لے کے جاتے ہیں. اور کبھی کبھی تو کہتے ہیں جی 1500 دو. رج کھان دیا مستیاں سانو چڑیاں نے. یہ دیکھیے مطلب اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ میرا کیا میں آپ بات کروں اس نابینا سے جو کہہ رہا بڑا اچھا اور اللہ کا شکر اور بڑا کرم ہو. اگر آپ نے شکر ادا کرنا ہے تو دیکھیں بغیر آنکھوں کے لاٹھی سے چلنے والا شخص اور 30,000 روپے مہینہ بھی نہیں کماتا. یہ ٹک ٹک کی آواز اسی کی لاٹھی کے پیچھے سے آ رہی کیونکہ وہ مسلسل پیچھے آ رہا ہے. تو یہ وہ دستک ہے جو شاید اس ویڈیو کے دوران میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی دکھا کے اور وہ کہلوا دیا ہے. اس میں پھر کبھی بات کریں گے. آج اس نابینا بھائی کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور پھر اوپر دیکھ کے شرمندگی کے ساتھ سر جھکا کے ہنستے ہوئے کہنا یا اللہ سانو معاف کر دے. اسی اج تو بعد نہ تکبر کریں گے، نہ اسی اعتراض کریں گے، نہ تنقید کریں گے، نہ کسی نے اپنے تو چھوٹا سمجھیں گے. کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے میرے مالک، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. ہمیں معاف کر دے. پتہ نہیں آج کیا وائنڈ اپ ہو گیا. اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.